الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اسلام کے تمام شعبوں کو دیکھا جائے، چاہے وہ عبادات ہو یا معاملات و اخلاق ہو یا آداب و معاشرت ہو یا معیشت، ان سب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ ان سب ہدایت کا اصل مقصد کیا ہے۔ مقصد اور نصب العین میں تھوڑا سا فرق ہے۔ جس عمل کے لیے ہم کوئی کام کریں اور اس کام کا مقصد ہوتی ہے، لیکن نصب العین مقصد اعلیٰ کو کہتے ہیں۔ ہم محنت مزدوری کریں یا تجارت کریں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ روپے پیسہ حاصل ہوگا، دولت آئے گی اور زندگی گزارنے کا سامان پیدا ہوگا۔ یہ تجارت صنعت کا مقصد ہے، لیکن اس کا مقصد اعلیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے ہم روزی کمائیں، پھر اپنی بیوی بچوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں کے اخراجات کو پورا کریں۔ تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو یہ تجارت کا مقصد اعلیٰ ہے، جسے نصب العین کہتے ہیں۔ اگر مکمل طور پر اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا نصب العین صرف اطاعت الہی ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اپنے مقصد زندگی گزاری جائے تو پھر یہ انسانیت کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ جبکہ ایک بے شعور بچہ بھی ماں کی گود میں بے مقصد نہیں روتا، یا اسے بھوک لگی ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ایک عقل مند انسان بے مقصد زندگی گزارے گا تو تصور ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسی بات کو سوالیہ انداز میں خود انسان سے پوچھا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا؟ یہ اللہ رب العزت کا حکمانہ انداز ہے کہ خود انسان کو اس بات پر غور و فکر کر کے قائل کر لیا جائے کہ تمہارا کوئی نصب العین ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا نصب العین نہ ہو تو پھر نیک آدمی کو کس طرح نیکی پر آمادہ کیا جا سکے گا؟ برے شخص کو برائی سے کس طرح روکا جا سکے گا؟ اسی لیے کہ نیک کام کی خواہش اور برے کام سے پرہیز جب ہی ممکن ہے جب کوئی نصب العین ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے کہ ہم نیک کام کرنے والے مومن کو ان لوگوں کی طرح رکھیں گے جنہوں نے زمین میں فساد پھیلایا، ہم پرہیزگاروں کو مددگاروں کی طرح رکھیں گے۔ بہرکیف دنیا جو بھی ہے، اس وقت سے آج تک پوری انسانیت کا نصب العین صرف ایک ہی ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا نصب العین صرف ایک ہی تھا۔ ایک خدا کی عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس ارشاد نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کو ذہن میں نقش کر لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہ ہوں گے۔ ان میں سے ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بخاری شریف کی
باب الزکوٰۃ بن اسلام کی پہلی روایت میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد غرامی کو سن کر جب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ جانے لگے اور کہا، مفہوم، خدا کی قسم میں اس میں نہ زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، مفہوم، اگر یہ سچ کہتا ہے تو کامیاب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اطاعت الہی صرف جب ہی ممکن ہے جب ان دونوں راستوں کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، کیونکہ یہی نصب العین فلاح کامیابی کا راستہ ہے۔ لیکن مسلمان اگر اپنا نصب العین کچھ اور بنا لے، آخرت کی طرف رخ موڑ کر دنیا کو مقصد الہی قرار دے لے، تو وہ مقصد بھی ضرور حاصل ہوگا، لیکن ہم اصل نصب العین سے ہٹ کر الگ ہو جائیں گے اور سوائے خسارے کے کچھ نہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس میں اور اضافہ کریں گے، لیکن پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر کام میں خلوص اور محض اطاعت الہی کے لیے اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔